یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا, وہ اس وقت قادیانی ہے, آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے. اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں, یہ PTI کے دوست بیٹھے ہیں, آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے. ثبوت کے ساتھ میں لایا ہوں. ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے تھوڑے سے فاصلے پہ قادیانیوں نے 33 کنال 7 مرلے پر مشتمل زمین خریدی ہے, جس پر وہ اسلام آباد میں اپنا مرکز بنائیں گے. سارے وہ ان کے جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ اس میں ہیں, اور اس مرکز میں بیٹھ کے کیا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کی جائے گی, کس طریقے سے وہ ہمارے تعلیمی نصاب پہ آ کے چیزیں امینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی ہی آپ کی نیوز پیپرز کی کٹنگز میں ہے کہ آرٹیکل نمبر 295C and 295A and 298 should be excluded from the Constitution of Pakistan. یہ امریکہ کی جو ریکویسٹ آپ لوگوں کے لیے, ریکویسٹ تو نہیں, وہ آرڈر ہے, اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس آرڈر کو وہ اوبے کرنے کی پوری کوشش کریں گے. لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم اس پہ ایک اسٹرانگ نیریٹو دیں, کیونکہ یہ ہماری پلس چیک کی جا رہی ہے. اگر کسی کو اسرائیلی جھنڈا پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے, وہ بھی پلس چیک کی جاتی ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل کیا ہوگا. کوئی حلف نامے میں ترمیم ہوتی ہے تو وہ کوئی اتنی بڑی وہ سازش سے زیادہ آپ کی پلس چیک کی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کی پلس چیک کرنے میں اگر کمی ہو گئی, آپ نے مؤثر جواب نہ دیا, تو وہ پورا قانون سرے سے خراب کر سکتے ہیں. لہٰذا اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا, میرے ایمان کا تقاضا تھا کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے لاؤں, کہ یہ چیز میں آپ سب کو PDF کی صورت میں دے بھی دوں گا, اور جتنے ان کے مین عہدے داران ہیں ان سب کا ڈیٹا بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. اس پہ آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ یہ چیز اسلام آباد میں نہ بننے پائے. تو اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سارے نظریاتی لوگ ہیں اور ہم لوگ موقع تلاش کرتے ہیں کہ ٹاپک کوئی بھی ہو, ہم نے اپنے نظریے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک مؤثر کردار ادا کرنا ہے. سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, تعلیم کے بجٹ پہ بھی بات ہوئی کہ اسے مزید بڑھانا چاہیے. تعلیم جو ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ کیسی ہے, اسے مزید کس طریقے سے بہتر کیا جائے, اس پہ بھی بحث ہوئی. لیکن کون سی تعلیم دینی چاہیے, اس پہ آج نہ حکومتی ایوانوں میں بات ہو رہی ہے, نہ آپ کے پارلیمان میں بات ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی پبلک میں بھی وہ بات نہیں ہو رہی. انڈائریکٹلی کچھ دوستوں نے اس پہ ذکر کیا. یکساں تعلیمی نظام پہ آپ کی جماعت نے بڑا پازیٹیو ایک رول پلے کیا تھا, لیکن تعلیمی نظام ہونا کیا چاہیے. ہمارے 6 7ویں کلاس کے بچے کو بتایا جاتا ہے, ہماری بچیوں کو بتایا جاتا ہے کہ سنڈریلا صاحبہ ماں باپ سے چھپ کے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میڈیا اسے آئیڈیلائز کرتے ہوئے قندیل بلوچ پہ باغی کے نام سے ایک ڈرامہ بنا دیتا ہے. تو قوم کی بیٹی کو ہم کیا بنا رہے ہیں, یہ ہم سب کے سامنے ہو گیا. دوسری بات, FSC آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. ہم سارے اس فیز سے گزر کے آئے کہ کیتھرین صاحبہ انتقال فرما دیتی ہیں, انتقال ہو جاتا ہے ان کا, اور انہی کے عشق میں مسٹر چپ صاحب بھی جو ہے وہ وصال فرما لیتے ہیں. اور پورے 1 سال ایک ایسا لا حاصل مضمون پڑھا کے آپ کو ضائع کیا جاتا ہے. انگلش لٹریچر میں ہی کیا ایک ایسی کتاب انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی جو محمد بن قاسم پہ لکھی گئی ہو. انگلش لٹریچر میں ہی کیا ایسی کوئی کتاب متعارف نہیں کی جا سکتی جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ پہ لکھی ہو. آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, آپ کے نظریاتی اساس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, یہ نور الدین زنگی سے بہتر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. آپ کے ڈپلومیٹک افیئرس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ چیزیں جو شاید آپ ایک دور میں سوچ رہے ہو کہ آپ اس کو کور اپ کر ہی نہیں سکتے, ان تمام نیریٹیوز کا کوئی کاؤنٹر نیریٹیو لا ہی نہیں سکتے. اس کے مناسبت سے سب سے بہترین اگر کوئی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے تو لٹریچر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مضمون ایڈ کر کے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں سے اٹھ کے بیت المقدس کو فتح کر کے آئے. اسی طریقے سے تعلیمی نصاب کو میں آج سمجھتا ہوں کہ اس اعلامیہ کا حصہ بنایا جائے. ہمارے بڑے بھائی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو لازمی ایڈ اپ کیا جائے.
کہ جب تک تعلیمی نصاب تبدیل نہیں ہوگا ہم جو مرضی کر لیں، سب تعلیم جو ہے وہ فری ہو جائے بچوں کے لیے، وہ فتنے سے کم نہیں ہوگی، وہ ایک ناسور سے کم نہیں ہوگی ایسی تعلیم جو کہ آپ کے بچوں کو الہادیت کی طرف لے کے جا رہی ہے، ایتھزم کی طرف۔ لبرلزم تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو کیڑے مکوڑے۔ سیکولرزم بھی ایک کیڑا ہے، جو اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اوپر، جو ان کیڑوں کو جنم دے رہی ہے، وہ تو ایتھزم ہے۔ بچوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ 80s اور 90s میں آپ اگر بزرگوں سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے تعلیمی اداروں میں اس کو فیشن سمجھا جاتا تھا کہ آپ اسلام پہ اعتراض کریں، سوالات کریں، تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو کون آ کے دے گا؟ اس پہ کوئی بورڈ نہیں بنایا گیا آج تک، نمبر 1۔ نمبر 2، فیس سٹرکچر پہ بات ہوئی، میں نہیں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ایک ذکر کیا، ہمارے TLP کے دوست تھے، بیوروکریسی سے ریلیٹڈ، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایڈیشنل، یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کرنا، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA ابو بکر خدا بخش نام ہے اس کا، وہ اس وقت قادیانی ہے، آپ لوگوں کے اوپر اپوائنٹ ہوا ہوا ہے، اور یہ جو سائبر کرائم ونگ جتنا بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے متعلقہ ونگز ہیں، یہ PTI کے دوست بیٹھے ہیں، آپ کے بھی میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس پہ لازمی آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا یہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، جس میں انہوں نے گستاخ بلاگرز کو آن بورڈ لے کے ان کو سزا دینی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بلاگرز غائب ہو گئے تھے ملک سے، وہ باہر جا چکے تھے، جس میں کئی ایسے نام ہیں، نام لوں گا تو ان کی اپنی پروموشن ہوگی اور اقوام متحدہ اور انہیں ریلیف دے گا، اس لیے نام نہیں لیتا میں۔ لہٰذا وہ کس طریقے سے ان کے ID کارڈ چینج ہوئے، کس طریقے سے ان کے پاسپورٹس کے نام چینج ہوئے، کیونکہ نام تو ECL میں تھے۔ یہ ساری چیزیں کون سے لوگ اداروں میں بیٹھ کر محکمہ میں کر سکتے ہیں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور کون سا طبقہ کر سکتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اداروں میں انگریس کر چکا ہے کہ ایک DG ہوتا ہے، DG کے بعد سارا اختیار ایڈیشنل DG کو ہی ہوتا ہے، وہ ایک قادیانی بیٹھا ہوا اور اتنے حساس ادارے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائیں کہ پاکستان کے جو مقتدر اور حساس ادارے ہیں، ان میں خدا را آپ قادیانیوں کو، کیونکہ یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ they are neither sincere with Islam، مائنورٹیز کی بات الگ ہے، they were nor they are sincere with پاکستان، مطلب یہ پاکستان کے آئین کو وہ ایک سو کالڈ نوبل پرائز کا جسے دے دیا گیا تھا ماضی میں، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان کے آئین کو نعوذ باللہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ تو ایسا شخص اور ایسے شخص کے فالوورز، انہیں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان سے سنسیئر ہوں گے، جن کو پاکستان کا آئین ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، آگے میں عافیہ صدیقی صاحبہ کے ذکر ہوا، اس پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ جیسے ہی ہمارا لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے، ہم نے کنٹری وائڈ جلسوں کا اعلان کیا تھا۔ 8 پوائنٹ ایجنڈا میں پہلا ایجنڈا جو تھا تعلیمی نصاب کے بعد، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا ہی تھا، اور کراچی نشتر پار سے ہم لوگ وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ ایک اور چیز جو سر آپ نے ذکر کیا پرائیویٹ سکولز کی جانب سے، مدارس کے بارے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب چاہو انہیں دہشت گرد کہہ دو، جب چاہو ضرورت پڑے کل کو وہی مولانا صاحب کے گٹوں میں بیٹھو کہ مولانا صاحب اب جہاد کی بات کرو، اب دشمن سر پہ آ چکا ہے، تو ان کو یوز کرنا چھوڑیں۔ اب مدارس والے بھی سمجھدار ہو چکے ہیں، فاٹا والے بھی سمجھدار ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو استعمال نہ کیا جائے، ان کو ان کا احترام دیا جائے۔ جہاد کے لیے یہ آپ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، تیسری اس کے علاوہ میں ایک چیز ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، OA لیولز کے جو سکولز ہیں اور اسی سے آگے جو انہی سکول سے مطلب جہاں سے انہیں ایفیلیشن ہے، ان یونیورسٹیز میں پروجیکٹس دیے جاتے ہیں بچوں کو کہ آپ کل چھوٹا بھیم بن کے تشریف لائیں گے۔ اب چھوٹا بھیم کارٹون تو بڑا اچھا لگتا ہے بچوں کے، بڑے اچھے کام کرتا ہے۔ ایکچولی بھیم از اے بھگوان، ہندوؤں کا وہ بھگوان ہے، اور 5th جنریشن وار جس کا ہمارے DG ISPR صاحب کا جو تھے، ایکچولی 5th جنریشن وارفیئر آپ کے نظریاتی اساس پہ حملہ تھا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ چھوٹا بھیم اس قوم کا بچہ دیکھ رہا ہے، وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ ڈیکوریشن پیس جو ہیں 20-20 روپے میں چھوٹے بھیم کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ اسے اماں ابا سے ریکویسٹ کر کے رونا دھونا کر کے
وہ لے لیتا ہے آ کے وہ اپنی ٹی وی کے اوپر رکھ دیتا ہے ڈیکوریشن پیس. اب ہندوؤں نے 20 روپے میں اپنا بھگوان آپ کے گھر میں تو پہنچا دی ہے, اور کون سی 5th جنریشن وار کی آپ بات کر رہے ہیں. لہٰذا اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہی چیزیں تعلیمی ادارے میں ہمارے انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں. مزید تعلیمی نصاب سے سب سے زیادہ شروع میں کچھ دوستوں نے ذکر کیا, 2-3 چیزیں نکالی گئی. نمبر 1 عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلیمنٹ کو آہستہ سے نکالا گیا, غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ٹاپک کو. نمبر 2 صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کو, ان کی جرأت مندانہ جو فیصلے ہوا کرتے تھے ان سب کو آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. نمبر 3 ماضی میں ایک جھوٹ بولا گیا ہمارے ساتھ کہ مسٹر چپس کو ختم کر دیا گیا, جس پہ ہم نے بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا اور کہا گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو انکلوڈ کیا گیا ایف ایس سی میں. بعد میں پتہ چلا کہ وہی مسٹر چپس ہی پڑھایا جا رہا ہے. لہٰذا ابھی اگر یہ اعلان ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی ہے, تو اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کے نوٹیفیکیشنز برائے مہربانی سامنے لا کے کہیں کہ یہ مسٹر چپس کی طرح ہم نے جھوٹ نہیں بولا آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ جو ریسنٹلی 2-3 دن پہلے احتجاج ہم لوگوں نے کوئی اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے 40 شہروں میں گلگت سے لے کے پشین تک اعلان کیا تھا, ایک ہی دن ہوا. اور میں ان تمام طلبہ تنظیموں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں خود رابطہ کر کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ, اور ایم ایس او یہاں پر ہمارے ساتھ تھی. انجمن طلبہ اسلام اور اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے مشترکہ احتجاج لاہور میں کیا. اسی طریقے سے اسلامی جمعیت طلبہ نے بڑا اس پہ مطلب ان ایشوز پہ ہمارا ساتھ دیا. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم لوگ سارے اس وقت, چاہے ہمارے آئی ایس ایف کے دوست بیٹھے ہیں یا پی ایس ایف کے بیٹھے ہیں, یہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم سارے ہیں نظریاتی لوگ الحمدللہ. اور اس وقت سب سے بڑا المیہ جو میں اینڈ پہ بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہے لبرل لابی ہے وہ سٹرونگ ہے, اور جو نظریاتی لابی ہے وہ ویک ہو چکی ہے. لہٰذا ماضی میں ہمارے بہت اچھے دوست تھے عباسی صاحب ایم ایس ایف کے, جنہوں نے لتاڑ کے رکھ دیا تھا پوری پی ایم ایل این کی جو مین کور کمیٹی تھی اس کو ختم نبوت کے معاملے پہ, اور نظریاتی لوگ اسی جگہ پہ کام آتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے بھی درخواست کروں گا جو آئی ایس ایف کے ہمارے دوست ہیں, پی ٹی آئی چل ہی سوشل میڈیا پہ رہی ہے, جو آپ کہیں گے وہ انہوں نے تسلیم کرنا ہے. لہٰذا نظریاتی ایسپیکٹ سے جب تک آپ ایک سٹرونگ سٹینڈ نہیں لیں گے, خان صاحب کی سنسیریٹی پہ یا آنیسٹی پہ شاید مجھے اتنا شک نہ ہو, لیکن ان کے ساتھ جو سائیکو فرینڈس ہیں اور وزراء, وہ ان پہ شاید آپ کو مجھ سے زیادہ شک ہو. ایسے لوگوں سے جب تک چھٹکارا نہیں پاتے پاکستان حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ نہیں بن